الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ سورہ ابراہیم کے دوسرے اور تیسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے تاریخ نبوت کا ایک نقشہ بیان فرمایا ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات دنیا میں تشریف لاتے تھے، نبیوں کا انداز دعوت اور نبیوں کا طرز محنت کیا ہوتا تھا، اور اس دعوت کے جواب میں قوموں کا رویہ، قوموں کا رد عمل اور قوموں کا جواب کیا ہوتا تھا۔ یہ جو مقام ہے سورہ ابراہیم کا، یہ بنیادی طور پر تمام کے تمام انبیاء کرام علیہم السلام سے متعلق ہے۔ قرآن مجید نبیوں کا ذکر دو انداز میں کرتا ہے، کبھی تو انفرادی تذکرہ ہوتا ہے، ایک خاص نبی کے حالات بیان ہوتے ہیں، اور کبھی اجتماعی طور پر انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر بھی آتا ہے۔ اگر آپ یہاں جو مضمون ہے اس کے الفاظ پہ غور کریں تو یہ اجتماعی تذکرہ ہے کہ نبی لوگوں سے کیا کہتے تھے اور نبیوں کی قومیں جواب میں کیا کہتی تھی۔ کل بھی اس موضوع پر تفصیل سے بات ہوئی کہ انبیاء کرام علیہم السلام جب انہیں اللہ کی طرف بلاتے تو قوموں کا پہلا اعتراض یہ تھا کہ ان انتم الا بشر مثلنا، کہ تم بھی تو بشر ہو، ہم بھی بشر ہیں، تم بھی بشر ہو، جب ہم سب ایک جیسے ہیں تو ہم تمہاری بات کیوں مانیں؟ اور دوسرا اعتراض یہ تھا کہ تم ہمیں ہمارے آباء و اجداد کے رسوم و رواج سے ہٹانا چاہتے ہو، ہم اس پر تیار نہیں ہیں۔ تو انبیاء کرام علیہم السلام جواب میں فرماتے تھے کہ ان نحن الا بشر مثلکم، بلا شبہ ہم بشر ہیں، ہم کوئی ما فوق البشر مخلوق نہیں ہیں، ہم بشریت سے ہٹی ہوئی کوئی مخلوق نہیں ہیں، بلا شبہ ہم بشر ہیں۔ اور یہ بھی اللہ کی حکمت بالغہ ہے کہ اس نے انبیاء کرام علیہم السلام کو بشر بنایا تاکہ قیامت کے دن قومیں یہ سوال نہ کریں کہ یا اللہ ہم بشر تھے، یہ ما فوق البشر تھے، ہم ان کی اتباع کیسے کرتے؟ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو بشر بنایا تاکہ قومیں قیامت کے دن یہ عذر نہ پیش کریں کہ یا اللہ بشر ما فوق البشر کی تقلید کیسے کرے، بشر ما فوق البشر کی اتباع اور اطاعت کیسے کرے، لہٰذا یہ عذر ختم کر دیا گیا۔ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ابھی سورہ ابراہیم کے تیسرے رکوع کی پہلی آیت تلاوت کی گئی۔ ارشاد باری تعالی ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ، کہ کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا، یعنی کسی ایک خاص رسول کی بات نہیں ہو رہی، تمام کے تمام رسولوں کے ساتھ یہی معاملات رہے ہیں۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ رسولوں کے حالات میں یکسانیت یہ بھی رسالت و نبوت کی صداقت کی دلیل ہے کہ جو نبی آتا ہے اس کی ایک دعوت، جو نبی آتا ہے اس کا ایک پیغام، قوموں کا رد عمل ایک جیسا، قوموں کے تقاضے ایک جیسے، نبیوں کے جواب ایک جیسے۔ یہ بھی صداقت کی دلیل ہے کہ کوئی نبی فلسطین میں بھیجا جا رہا ہے، کوئی عراق میں آ رہا ہے، کوئی حجاز میں آ رہا ہے۔ جن علاقوں میں نبی بھیجے گئے وہ علاقے آپس میں ایک دوسرے سے سینکڑوں ہزاروں میل دور، جن زمانوں میں نبی بھیجے گئے وہ زمانے
آپس میں کئی سو سال کا واسطہ، اور وہ زمانہ آج کے زمانے کی طرح بھی نہیں تھا کہ آپس میں رابطے ہوں یا آپس میں کوئی مواصلات کا اتصال کا نظام ہو کہ آپس میں مشورہ کر لیا، طے کر لیا کہ تم بھی یہ بات کرنا، میں بھی یہ بات کروں گا۔ زمانے بھی الگ الگ، مقام بھی الگ الگ، زمانوں میں سو سال کا، کئی سو سال کا فاصلہ، مقامات میں کئی ہزار میل کا فاصلہ، لیکن اس کے باوجود دعوت سب کی ایک ہے، پیغام سب کا ایک ہے، اور قوموں کا رد عمل بھی ایک جیسا ہے، اور نبیوں کے حالات میں بھی یکسانیت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کوئی ایک ذات، کوئی ایک ہستی ایسی ہے جو ان سب کو بھیج رہی ہے، اور ایک ہی پیغام دے کر بھیج رہی ہے، ایک ہی طرز محنت دے کر بھیج رہی ہے، اور ایک ہی منہج دے کر بھیج رہی ہے۔ تو انبیاء کرام علیہم السلام کے حالات کی یکسانیت مفسرین کے بیان کے مطابق یہ بھی نبوت کی صداقت کی دلیل ہے۔ وقال الذین کفروا لرسلہم، کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا، لنخرجنکم من ارضنا او لتعودن فی ملتنا۔ ہوتا یہ ہے کہ نبی ایک پیغام پیش کرتا ہے، نبی دعوت دیتا ہے، ایک پیغام پیش کرتا ہے، قومیں جواب میں دلیل مانگتی ہیں، اپنی دلیلیں دیتی ہیں، اپنے الٹے سیدھے خیالات پیش کرتی ہیں۔ پھر جب انہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہاں تو ہمارے دلائل بیکار، ہمارے تقاضے بیکار، ہماری دلیلیں بیکار، تو پھر وہ قومیں بدمعاشی پر اتر آتی ہیں۔ یعنی بجائے اس کے کہ وہ ہٹ جائیں رستے سے، رکاوٹیں ختم کر دیں، مسامت سے باز آ جائیں، انہیں اپنا کام کرنے دیں، وہ قومیں بدمعاشی پر اتر آتی تھیں۔ یہ بھی سب نبیوں کے ساتھ ہوا کہ قومیں جب بات نہیں مانتی، دلیل نہیں مانتی، تو بجائے یہ کہ رستے سے ہٹ جائیں، مزاحمت اور رکاوٹ پیدا کرنا، بدمعاشی کرنا، یہ قوموں کا شیوا رہا۔ وہ نبیوں کو کیا کہتی ہیں؟ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا، یا تو ہم تمہیں اپنے علاقے سے نکال دیں گے، أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا تم ہمارے مذہب میں واپس لوٹ آؤ۔ یہ ایسے نہیں چلے گا کہ ہم تمہیں آزاد چھوڑ دیں کہ تم اپنی دعوت کرتے رہو، اپنی تبلیغ دیتے رہو، یہ نہیں ہوگا۔ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، تو اللہ تعالیٰ نبیوں کو یہ پیغام دے دیتا تھا کہ ان قریب ہم ان ظالموں کو ہلاک کریں گے۔ اگر آپ قرآن مجید میں تاریخ نبوت کے بیان پر غور کریں تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قوموں کو صرف نہ ماننے کی وجہ سے ہلاک نہیں کرتا، قوموں کی ہلاکت کا فیصلہ ضد کی وجہ سے ہوتا ہے، قوموں کی ہلاکت کا فیصلہ ہٹ دھرمی کی وجہ سے ہوتا ہے، قوموں کی ہلاکت کا فیصلہ میں نہ مانوں کی رٹ لگانے کی وجہ سے ہوتا ہے، قوموں کی ہلاکت کا فیصلہ تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے، اور قوموں کی ہلاکت کا فیصلہ دعوت کے راستے میں روڑے اٹکانے، رکاوٹیں کھڑی کرنے اور مزاحمت کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کہ جب قومیں دعوت کے مقابلے میں آ جاتی ہیں اور انبیاء کرام علیہم السلام کے سامنے سینہ سپر ہو جاتی ہیں، مزاحمت کرتی ہیں، تو پھر اللہ کی طرف سے بھی فیصلہ آتا ہے، لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، ہم ان ظالموں کو ہلاک کر کے چھوڑیں گے۔ اور پھر قرآن یہ کہتا ہے کہ دنیا میں تو یہ ذلیل و خوار ہوں گے ہی، مِن وَرَائِهِ جَهَنَّمَ، اور پھر آخرت میں جہنم ان کا ٹھکانہ ہے، وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ، جہاں انہیں پیپ کا پانی پلایا جائے گا، يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُ، پینا چاہے گا پی نہیں پائے گا، وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، موت ہر طرف سے آئے گی لیکن مر نہیں سکے گا۔ قیامت کے جو سخت ترین عذاب ہیں ان میں سے ایک عذاب یہ ہے کہ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، کہ مرنا چاہے گا، موت آئے گی لیکن مر نہیں سکے گا۔ یعنی ایسی شدید تکلیف کہ انسان موت کو ترجیح دے،
ایسی تکلیف میں مبتلا انسان یہ چاہے گا کہ یا تو یہ تکلیف ختم ہو جائے یا میں مر جاؤں۔ اب اگر تکلیف بھی ختم نہ ہو اور موت بھی نہ آئے تو اس کی تکلیف اور مایوسی اور اس کی اذیت کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ جیسے ایک آدمی کے گلے میں نوالا پھنس جائے، اب سانس اکھڑ رہا ہے، سانس بند ہو رہا ہے، شدید تکلیف کے عالم میں ہے، نہ سانس لیا جاتا ہے، نہ نوالا اگلا جاتا ہے، نہ نوالا نگلا جاتا ہے۔ اب یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے اس کیفیت کی جو کیفیت اہل جہنم کو جہنم میں لاحق ہوگی، کہ مرنا چاہے گا مر نہیں پائے گا، موت کے اسباب ہوں گے لیکن موت نہیں آئے گی۔ یہ جہنم کے عذابوں میں سے ایک سخت ترین عذاب ہے کہ یأتیہ الموت من کل مکان وما ہوا بمیت۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 18 میں دنیا میں ان کے تہذیب و تمدن، ان کی شاندار صنعتوں، ان کی عالی شان یونیورسٹیوں اور ان کے ادب لطیف و کثیف اور ان کے فلاحی کاموں اور ان کی شاندار دنیاوی زندگی، شاندار دنیاوی ترقی، ان کی سائنس اور ٹیکنالوجی، ان کی شاندار عمارتوں، ان کے بے مثال شہروں، ان کے باغ و بہار اور ان کی سڑکوں اور ان کے شہروں کی رونقوں کو اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 18 میں ایک عجیب و غریب مثال کے ساتھ بیان فرمایا کہ مثل الذین کفروا بربہم، وہ لوگ جو اپنے رب کا انکار کرتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں، اعمالہم کرماد، ان سب کے اعمال ایسے ہیں جیسے خاک کا ایک ڈھیر، راکھ کا ایک ڈھیر، راکھ اکٹھی ہوتی رہے اس کا ایک ڈھیر بن جائے۔ پھر اس کے بعد کیا ہو، اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، اور آندھی کے دن زور کی ہوا چلے، ایک تیز ہوا چلے اور وہ راکھ کا ڈھیر، اس کے ذرات ایسے بکھر جاتے ہیں جیسے وہ کبھی وجود میں تھا ہی نہیں۔ تو یہ جو ساری ترقی ہے اللہ کا انکار کرنے والوں کی، ان کا تمدن، ان کی ترقی، ان کی ٹیکنالوجیاں اور ان کی یونیورسٹیاں اور ان کے آباد شہر اور دنیاوی اعتبار سے ان کا عروج اور کمال اور ان کے آداب اور ان کے علوم، یہ ساری کی ساری چیزیں قرآن یہ کہتا ہے کرامات، یہ ایسے ہے جیسے راکھ کا ڈھیر، اور یہ ایسے مٹ جاتا ہے جیسے کبھی اس کا وجود بھی نہیں تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے نمونے دکھائے ہیں، آج بھی ایسے آثار اور کھنڈرات ہمیں ملتے ہیں دنیا کے مختلف مقامات پر۔ خود پاکستان کے اندر آپ ہڑپا میں دیکھ لیجئے، آپ ٹیکسلا میں دیکھ سکتے ہیں، موہن جوداڑو میں دیکھ سکتے ہیں کہ جن قوموں کی باقیات اور جن قوموں کے آثار دریافت ہوئے ہیں، اندازہ یہ لگایا گیا ہے کہ شاید وہ قومیں سائنس اور ٹیکنالوجی کے بعد بعض معاملات میں آج کی قوموں سے بھی آگے تھی، تعمیر میں، ٹیکنالوجی میں، سائنس میں وہ قومیں بعض معاملات میں آج کی قوموں سے بھی آگے تھیں۔ لیکن میرے محترم بھائی اور دوستو، کیا ہوا؟ آج ان کی ساری تہذیب ہمارے پاؤں کے نیچے روندی جا رہی ہے، اور آج ان کی ساری ترقی اس کی حیثیت خاک کے ڈھیر سے زیادہ نہیں ہے۔ باقی رہنے والی چیز صرف انسان کا اچھا عمل ہے، باقی رہنے والی چیز انسان کا ایمان ہے، باقی رہنے والی چیز انسان کا کردار ہے۔ باقی سب چیزیں وہ تو ثانوی چیزیں ہیں۔ اگر کردار نہ بنا، اگر ایمان نہ بنا، اگر عمل سلامت نہ ہوا تو یہ سارے کا سارا پانی کا بلبلہ ہے، یہ ساحل کی ریت پہ لکھا ہوا لفظ ہے، یہ خاک کا ایک ڈھیر ہے اور یہ مکڑی کا ایک جالا ہے جس کو ایک ہوا ایک لمحے میں اڑا کر نیست و نابود کر دیتی ہے۔ مضبوط چیز جسے قرآن مجید نے بھی مضبوط کہا، پائیدار کہا، نہ ختم ہونے والا کہا، بل باقیات الصالحات
نیک عمل ہیں جو ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں، جن کی بنیادیں زمین کے اندر تک ہیں اور جس کی چوٹی آسمان تک پہنچی ہوئی ہے، اور جسے یہ دنیا کا فنا اسے فانی نہیں کر سکتا۔ اصل چیز انسان کا کردار، انسان کا عمل، انسان کا ایمان ہے، باقی سب تو خاک کا ڈھیر ہے۔ اس حقیقت کو یہاں سورہ ابراہیم کے تیسرے رکوع میں بیان کیا گیا۔ اللہ پاک ہم میں سے ہر ایک کو ان تمام باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔